سلامتی کونسل میں غزہ میں فوری جنگ بندی کی قرارداد منظور کر لی گئی۔ رمضان المبارک کے دوران جنگ بندی کی قرارداد منظور کی گئی۔ سلامتی کونسل کے 10 ارکان نے جنگ بندی کی قرارداد پیش کی تھی۔ روس، چین اور برطانیہ سمیت سلامتی کونسل کے 14 ارکان نے حق میں ووٹ ڈالا۔ قرارداد میں تمام مغویوں کی فوری اور غیر مشروط رہائی کا مطالبہ کیا گیا۔ امریکہ نے غزہ جنگ بندی کے لیے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا۔ قرارداد ویٹو نہ کرنے پر اسرائیل امریکہ سے ناراض ہو گیا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے واشنگٹن کا دورہ منسوخ کر دیا۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوتریس نے قرارداد کے فوری عمل پر زور دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ قرارداد پر عمل نہ ہونے کی ناکامی ناقابل برداشت ہوگی۔ اشتہاریوں کے لیے سینٹ الیکشن لڑنے کا گرین سگنل۔ سانحہ 9 مئی کے اشتہاریوں پر نواز شاہ سینٹ انتخابات کے لیے اہل قرار۔ پشاور کے اپیلیٹ ٹرائبونل نے اعظم سوادی کے کاغذات درست قرار دے دیے۔ پشاور کے اپیلیٹ ٹرائبونل سے مراد سعید کو بھی کلین چٹ مل گئی۔ اظہر مشوانی کی کاغذات نامزدگی منظوری کے خلاف اپیل بھی خارج کر دی گئی۔ مزید بات کر لیتے ہیں، سینئر صحافی سلیم بخاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت شکریہ سلیم بخاری صاحب آپ کا وقت کا۔ سر، یہ تو سب کچھ الٹ ہو رہا ہے اور پشاور ہائی کورٹ تو ایک جائے پناہ بن گئی ہے پی ٹی آئی کے ان لوگوں کے لیے جو 9 مئی میں ملوث تھے۔ دیکھیں، یہ سہولت کاری جو ہے یہ نئی نہیں ہے، یہ بہت پرانی ہے۔ بڑی مشکل سے سپریم کورٹ میں جان چھٹی، چونکہ وہاں پر چیف جسٹس تبدیل ہو گئے، ورنہ جتنے بھی تھے، چاہے ثاقب نثار صاحب تھے، چاہے گلزار صاحب تھے، چاہے کھوسہ صاحب تھے، چاہے بنیال صاحب تھے، ایک طویل عرصے تک ان کی جو ہے سہولت کاری جو جاری رہی ہے، جس کی پاکستان کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی ہے، اور یہی کچھ اب پشاور میں ہو رہا ہے۔ یہ تو جتنے بھی اشتہاری تھے جن پر باقاعدہ کرمنل کیسز ہیں، جو باقاعدہ پولیس کو مطلوب ہیں، جن کو عدالتوں نے ڈکلیئر کیا ہوا ہے کہ یہ اشتہاری ہیں، ان کو بلا بلا کے آپ نہ صرف ضمانتیں دے رہے ہیں بلکہ ساتھ ساتھ انہیں کلین چٹ بھی دے رہے ہیں کہ آپ الیکشن لڑے۔ یہ عجیب و غریب ایک طرفہ تماشا ہے۔ اس کے اوپر اس سے آگے جائیں گے تو بات پھر بہت بڑھ جائے گی۔ اس وقت ہم نے دیکھا یہ آج کی تاریخ میں جو ہے اعظم سواتی صاحب کو بھی کلین چٹ مل گئی ہے، مراد سعید صاحب کو بھی کلین چٹ مل گئی ہے۔ ادھر اگر آپ دیکھیں جو اسلام آباد ہائی کورٹ کر رہی ہے، وہاں بھی یہی تماشا لگا ہوا ہے۔ وہاں کے بھی چیف جسٹس صاحب جو ہیں اب وہ کر رہے ہیں یا نہیں، لیکن تاثر یہی ہو رہا ہے کہ وہاں سے بھی پوری سہولت کاری ہو رہی ہے۔ 14 بندوں کو ایک دن میں ضمانتیں مل رہی ہیں۔ جو 9 مئی جیسے کیسز جو ہیں وہ دھڑا دھڑ ختم کیے جا رہے ہیں، وہ چاہے بانی پی ٹی آئی پر ہیں چاہے جن پر بھی ہیں۔ تو یہ تو ملک میں انارکی کو انکریج کرنے کے راستے ہیں۔ اگر جرم کرنے والوں کو پوچھنا جو ہے وہ گناہ ہے، اگر ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہو سکتی ہے، تو پھر اس ملک میں وہ ہندوستان میں ایک ریاست بجانا تھی جہاں کوئی قانون نہیں تھا، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، جو سب سے زیادہ جس کے پاس اسلحہ بارود تھا وہی وہاں کا لیڈر ہوتا تھا۔ اگر اس طرح کی انارکی جو ہے وہ ہونی ہے تو پھر اس کا ہمارے پاس سوائے اس کے کہ ہم قرض کرتے رہیں اور اس کے خلاف بولتے رہیں، اور ہمارے پاس کوئی ایسا مینز یا انسٹرومنٹ نہیں ہے کہ ہم اس سہولت کاری کو روک سکیں۔ تو خود ہی ججز کو خیال آ جائے تو آ جائے۔ جی بخاری صاحب، اس طرح تو یہ تاثر زور پکڑے گا کہ چاہے آپ جو مرضی کریں، ملک دشمنی کریں، جو املاک ہیں ان کو نقصان پہنچائیں، فوج کے خلاف نعرے بازی کریں، آگ لگائیں، آپ کو پناہ مل جائے گی، بعد میں کہیں جا کر جو ہے وہ سب آپ کے لیے اچھا ہو جائے گا۔ اس طرح تو ان عناصر کو یہ شے ملے گی۔ جیسا میں نے آپ سے کہا کہ جب حکومت کی ریٹ چیلنج ہو جائے، جب پاکستان کے دفاعی اداروں پر تنصیبات کے اوپر حملے ہو جائیں، جب وہ سب کچھ کیا جائے جو بھارت جیسے بدترین گھٹیا دشمن نے نہ کیا ہو، تو اور پھر ان کو کوئی پوچھے نہ، پھر ان کو اسکاٹ فری جانے دیا جائے، تو یہ ملک میں انارکی کا آغاز کہہ لیجئے یا اس کو فروغ دینے کی ایک کوشش کہہ لیجئے۔ جس ملک میں رٹ نہیں ہے حکومت کی، جس ملک میں آپ جواب دہ نہیں ہیں، جس ملک میں عدالتیں سہولت کاری کریں، اس ملک کا مستقبل کیا ہوگا؟ اس کے اوپر سوالیہ نشان پہلے بھی اٹھتے رہے ہیں اور اب تو بہت زیادہ اٹھتے ہیں۔ تو بخاری صاحب، سپریم کورٹ کا بہرحال ایک فورم موجود ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ رجوع کیا جائے گا؟ دیکھیے، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے حکومت کے اوپر کہ وہ اس کے خلاف اپیل پہ جاتے ہیں کہ نہیں۔ جو پروسیکیوٹرز ہیں وہ اس کو فالو کرتے ہیں کہ نہیں۔ الیکشن کمیشن نے یہ کوشش کی تھی لیکن عدالتوں نے اس کو بھی شٹ اپ کال دی، اس کو بھی سنب کیا گیا، ان کے فیصلوں کو بھی الٹ کے منہ پہ ان کے مارا گیا۔ تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے، سب کچھ کے سامنے ہو رہا ہے۔ یہ ایسا میں نے کہا، اس سے اور کوئی نقصان ہو یا نہ ہو، لیکن انصاف کے حوالے سے جو ایک مسلم ملک میں، جو ایک جمہوری معاشرے میں ہونا چاہیے، وہ کچھ نہیں ہو رہا ہے، اور اس کی ذمہ داری جو ہے سوائے عدلیہ کے اوپر اور کسی پر نہیں ڈالی جا سکتی، کیونکہ عدالتیں ہی وہ فورم ہیں جہاں سے ہر شخص کو انصاف ملنا چاہیے، نہ کسی کے ساتھ زیادتی ہونی چاہیے، نہ کسی کے ساتھ فیور ہونی چاہیے۔
لیکن کیا ایسا ہو رہا ہے، اس کے اوپر تو بہت سوالیہ نشان ہے۔ فارغ صاحب، آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت وقت بھی دانستہ یا نادانستہ طور پر ہاتھ ہلکا رکھ رہی ہے اور اس طرح سے فالو اپ نہیں کر رہی؟ کیا یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے؟ دیکھیے بہت سارے تاثر جو ہے وہ مل رہے ہیں آپ کو۔ کہیں یہ کہا جا رہا ہے کہ جی مائنس عمران خان ایک نئی پی ٹی آئی جو ہے اس کو تشکیل کرنے کی سازش ہو رہی ہے۔ کہیں یہ کہا جا رہا ہے جی کہ ایک دھڑا اس کے اندر سے بنا دیا جائے گا، جس طرح آج شیر افضل مروت نے کہا بھی ہے کہ پنجاب میں ایک فارورڈ بلاک بن گیا جس میں 64 کے قریب ایم پی ایز ہیں۔ یہ اگر اس طرح کی کوششیں حکومت بھی کر رہی ہے تو وہ ٹھیک نہیں ہے۔ اگر پارٹی کو آپ نے اس طرح سے مجروح کرنا ہے، اس کو جکڑ کے رکھنا ہے، تو اس سے بھی میرے خیال سے کوئی نیک نامی تو پاکستان کی ہونے والی نہیں ہے۔ تو میرے خیال سے چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہے، چاہے وہ حکومت ہے، چاہے وہ عدلیہ ہے، چاہے وہ الیکشن کمیشن ہے، سب کو اپنی اپنی ذمہ داری اپنے اپنے آئینی رول کے مطابق ادا کرنی چاہیے۔ ایک دوسرے کی سرزمین پہ اگر آپ انکروچ کریں گے تو اس کے نتائج ہمیشہ تباہ کن نکلتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہمیں نوید چودھری صاحب نے بھی جوائن کیا، سینئر صحافی ہیں آپ۔ بہت شکریہ چودھری صاحب وقت کا آپ کے۔ سر، وہ گڈ ٹو سی یو والے جو جذبات ہیں ان کے ابھی بھی کچھ اثرات باقی ہیں جو نظر آ رہے ہیں اس فیصلے کے بعد آپ کو؟ زیادہ شدت سے واپس آئے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ بنی ہے کہ جن صاحبان نے گڈ ٹو سی یو کہا اور اس کے بعد ایکسٹرا آرڈر ریلیز دیتے رہے، بلکہ کسی جرم کو جرم ماننے سے انکار کر دیا پی ٹی آئی سے، ان کے خلاف کوئی کاروائی نہیں ہوئی۔ کاروائی سے مراد میری یہ ہے کہ جس طریقے کے ساتھ ان کو ٹیکل کرنا چاہیے تھا وہ نہیں کیا۔ لیکن مظاہر نقوی کرپشن کیس میں گئے ہیں، ایجاد الاسلمی کرپشن کیس میں گئے ہیں اور وہ خود بھاگے ہیں، وہ ایک معاملہ تھا۔ لیکن یہ جو لوگ پولیٹیکلی چیزوں پر رسم انداز ہو رہے ہیں، ان کو کسی نے ٹیکل کرنے کی کوشش نہیں کی۔ کسی ایڈوکیٹ جنرل نے، کسی اٹارنی جنرل نے، کسی پروسیکیوٹر جنرل نے۔ اس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ ہم نے ابھی چند روز پہلے ہم دیکھا کہ سپریم کورٹ نے ضمانتیں لی ہیں 9 مئی کے کچھ ملزموں کی۔ ضمانتیں ظاہر ہے میرٹ پر لی ہوں گی، میں یہ بات نہیں کر رہا، لیکن وہ ایک انڈیپینڈنٹ جج صاحب نے جو ریمارکس دیے وہ بڑے حیرت انگیز، جس میں انہوں نے کہا جی یہ کون سا طریقہ ہے، اگر کوئی ٹائر جلا رہا ہے تو سیاسی جماعت کا حق ہے فلاں، حالانکہ 9 مئی کو ایک عام پولیٹیکل احتجاج سے منسوخ کرنا یہ تو حیرت انگیز چیز تھی۔ اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج صاحب کہہ رہے تھے کہ 280 افسران اگر اسٹیٹ کے آرڈر ماننے سے انکار کر دیں، اشارہ کا اسٹیبلشمنٹ کی جانب تھا کہ وہاں سے حکم آتے ہیں وہاں حکومت ہی آتے ہیں نا وہ، تو اس کے نتیجے میں انقلاب آ جائے گا۔ تو وہ عدالتوں میں معاملہ بہت زیادہ خراب ہے۔ اور پشاور ہائی کورٹ کے تو آپ نے دیکھا ہے کہ وہاں تو ایکسٹرا، یہ ٹریبیونل کے جج صاحب بھی ظاہر پشاور ہائی کورٹ جج ہیں، وہاں تو ایکسٹرا آرڈنری ریلیف ہے، وہاں تو میاں اصل کے پاس جاتا ہے تو اس کو بیل ہے، گرفتاری مل جاتی ہے تو اس کو بیل ہے، جنہوں نے حملے کیے۔ ویسے تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے کمال کر دیا نا، 9 مئی کے جو مجرم تھے ان کو انہوں نے کہا جس نے پکڑا ان کو اڑا دیں گے، اور انہوں نے ڈی سی کو اور ایس ایس پی کو سزا سنا دی۔ کوئی یہ تو تماشا ہو رہا ہے، یہ تو دیکھیں نا حکومت نے تو دیکھنا نا کہ چیزوں کو کیسے ٹیکل کرنا ہے۔ یہ جو کچھ ہو رہا ہے میرے لیے قطعاً حیرت انگیز نہیں ہے۔ اس سے پہلے ایک آبزرویشن سپریم کورٹ کی بھی آ چکی ہے، اگر میں غلطی پر نہیں ہوں تو مجھے یاد پڑ رہا ہے، جج صاحب کا نام میں نہیں لوں گا، تھوڑا سا اس حوالے سے مجھے ڈاؤٹ ہے۔ وہ کہہ چکے تھے کہ اشتہاریوں کو الیکشن لڑنے سے، مسروروں کو الیکشن لڑنے سے نہیں روکا جاتا، ایسا کوئی قانون نہیں ہے۔ اگر آپ اندازہ لگائیں کہ جو لوگ قانون کو مطلوب ہیں اگر ان کو الیکشن لڑنے سے روکا نہیں جا سکتا تو اس کے بعد پھر ٹھیک ہے، پھر یہاں تو اگر میں سمجھتا ہوں کہ احسان اللہ احسان بھی ہوتا ہے تو انہوں نے کرتا وہ بھی لڑ لے، کر تو کسی گربا گھر کا نام بھی دے دیں گے۔ تو یہ معاملہ بہت سنگین ہو چکا ہے اور اس پر ہماری اسٹیٹ اور ہماری حکومت دونوں وہ پراپر طریقے سے ٹیکل کرنے میں بری طرح سے ناکام ہے۔ رائٹ، بہت شکریہ نوید چودھری صاحب اور سلیم بخاری صاحب دونوں کا۔ گیس قیمت میں 155% اضافے پر فیصلے سے قبل وزیر اعظم کا نوٹس۔ شہباز شریف نے گیس کی قیمت میں حالیہ اضافے پر برہمی کا اظہار کیا ہے۔ 1 ماہ میں گیس کی قیمتوں میں حالیہ اضافے کی فورنزک آڈٹ رپورٹ طلب کر لی۔ اوگرا اور گیس کمپنیوں کی کارکردگی کا جائزہ لینے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ وزیر اعظم نے 3 ماہ میں گیس انفراسٹرکچر، گیس چوری اور ناقص کارکردگی کی رپورٹ پیش کرنے کا حکم دے دیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کے والد نواز شریف کے ساتھ فیصل آباد میں ڈور سے جاں بحق نوجوان کے گھر آمد، اہل خانہ سے تعزیت کی۔ مریم نواز نے مرحوم آصف کی والدہ کو گلے لگا کر تسلی دی۔ نواز شریف نے کہا کہ واقعے کی خوفناک ویڈیو دیکھی نہیں جاتی، سب مل کر اس جرم کو روکیں۔
مریم اور نواز شریف کی فیصل آباد میں واسا ورکرز کے لواحقین سے ملاقات ہوئی۔ مریم نواز نے متوفی کے بچوں کو گود میں بٹھا کر پیار کیا۔ وقاص احمد بیگ کی رپورٹ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے ہمراہ فیصل آباد میں پتنگ کے ڈور سے جاں باک نوجوان کے گھر پہنچ گئی۔ مریم نواز نے مرحوم آصف کی والدہ کو گلے لگا کر تسلی دی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا کہ وہ خود بھی ایک ماں ہے اور ماں کا دکھ سمجھتی ہیں۔ آصف اشفاق کی موت پورے معاشرے کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ پتنگ بازی تفریح نہیں، خونی کھیل بن چکا ہے۔ مریم نواز نے کہا کہ داتی تار بنانے، بیچنے اور خریدنے پر سخت قانونی کارروائی کی جائے گی۔ آج میں ان سب کو ساتھ لے کے آئی ہوں تاکہ یہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں کہ جس ماں کا بیٹا جاتا اس کا کیا حال ہے۔ میرا بھی ایک بیٹا، اس لیے میں آپ کے دکھ کو، تکلیف کو سمجھ سکتی ہوں۔ نواز شریف نے کہا کہ واقعے کی خوفناک ویڈیو دیکھی نہیں جاتی، سب مل کر اس جرم کو روکیں۔ والدین سماجی ذمہ داری پوری کریں، اپنے بچوں کو پتنگ بازی سے روکیں تاکہ ماں باپ اور بہن بھائیوں کے پیاروں کی جانیں محفوظ رہیں۔ جو آپ کا نقصان ہوا ہے ہم بھی آپ کو برداشت کرتے ہیں، ہماری دعا ہے اور دعا رہے گی آپ کے ساتھ۔ آصف اشفاق کے بھائی یاسر کی میڈیا سے گفتگو، بولے مریم نواز اور نواز شریف ہمارے گھر آئے تو ایک مطالبہ رکھا کہ پتنگ بازی کو جڑ سے ختم کیا جائے۔ مریم نواز اور نواز شریف سے مطالبہ کیا کہ ڈچکوٹ روڈ جہاں آصف شہید ہوئے اس کا نام آصف اشفاق رکھا جائے۔ میرا بھائی تو واپس نہیں آ سکتا، میرا مطالبہ ہے کہ پتنگ بازی کے خونی کھیل کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ ان کے آگے ہاتھ باندھ کے کہتا ہوں یار پلیز نہ کرو، یار پلیز نہ کرو۔ آپ کے 2 منٹ یا 3 منٹ یا آدھا گھنٹے کے شغل مذاق مزے کی وجہ سے کسی کا گھر اجڑ جائے تو یار یہ کیا ہے یار۔ نہ اسے شوق تھا پتنگ بازی کا، نہ وہ اڑاتا تھا، نہ ہم اڑاتے تھے، وہ کسی کے شوق میں اپنی گردن کٹوا بیٹھا ہے۔ مریم نواز اور نواز شریف کی نجی مارکی کے گٹر کی صفائی کے دوران مرنے والے بھائیوں کے لواحقین سے ملاقات، گہرے دکھ کا اظہار کیا۔ مریم نواز نے عاصم مسیح اور شان مسیح کے ورثہ کو 5-5 لاکھ روپے کے امدادی چیک بھی دیے۔ قائد مسلم لیگ نون میاں نواز شریف، لیگی رہنما پرویز رشید، طلال چودھری، عباس شیر علی بھی وزیر اعلیٰ کے ہمراہ رہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے واسا ملازمین کے گھر آمد کے موقع پر ایم ڈی واسا عامر عزیز اور دیگر افسران بھی وزیر اعلیٰ پنجاب کے ہمراہ رہے۔